حضرات وقت کے بادشاہ آرام سے اپنے گھر پر یعنی اپنے محل پر لیٹا ہوا ہے، اپنے محل میں لیٹا ہوا ہے۔ حضرات اس بادشاہ کی یعنی چھت پر یعنی پیروں کی آہٹ کی آواز سنائی دیتی ہے۔ وہ لوگوں رات کے آدھے پہر میں بادشاہ اٹھ کے بیٹھ جاتا اور کہتا ہے کہ محل کے چھت پر یعنی پیروں کی آہٹ کی آواز کہاں سے سنائی دے رہی ہے؟ کہتے اے میرے محل کے چھت پر چلنے والوں، تمہیں کس چیز کی تلاش ہے؟ حضرات چھت کے اوپر سے آواز آتی ہے کہ ہم یہاں چھت کے اوپر اونٹ کو تلاش کر رہے ہیں۔ وقت کے بادشاہ کہتے ہیں کہ اے چھت کے اوپر اونٹ تلاش کرنے والوں، محل کے اوپر یعنی اونٹ نہیں مل سکتا ہے۔ لیکن وہ لوگوں جو ہی بادشاہ کہتے ہیں کہ چھت کے اوپر محل کے چھت کے اوپر اونٹ نہیں مل سکتا ہے، آواز آتی ہے اے بادشاہ سن، جب محل کے چھت کے اوپر یعنی اونٹ نہیں مل سکتا تو اے بادشاہ بستر پر آرام سے سونے سے خدا نہیں مل سکتا ہے۔ اے بادشاہ رات کی یعنی آدھے پیر میں اٹھ اللہ کی بارگاہ میں جھک جا، اللہ کی بارگاہ میں جھک جا، سربت سجود ہو جا، اللہ کی بارگاہ میں عبادت کر۔ اللہ کی قرب اگر حاصل کرنا ہے تو رب کی بارگاہ میں جھک کر کے اللہ کی عبادت کر۔ محل میں آرام سے سونے سے اللہ مل نہیں سکتا ہے۔ حضرات یہ بات رات کے آدھے پہر میں وقت کے بادشاہ کے دل میں یہ بات لگتی ہے، لیکن وہ لوگوں بادشاہ نے سوچا کہ دن کے مجلس میں میں تمام لوگوں کو بلاؤں گا، اس میں وزیر ہوں گے، ان میں یعنی میرے چاہنے والے ہوں گے، میرے ماننے والے ہوں گے، اپنے ہوں گے، بیگانے ہوں گے، ان سے میں پوچھوں گا۔ حضرات لیکن وہ بادشاہ دن کے اجالے میں کیا کرتا ہے؟ اپنے یعنی ان کے گھر میں ایک نوکرانی جو روزانہ ان کے گھر یعنی بستر کو صاف کیا کرتی تھی، ان کے گھر کو صاف ستھرا کیا کرتی تھی، گھر کی نوکرانی تھی، بستر کو صاف کرتی تھی۔ لیکن وہ لوگوں ایک روز وہ یعنی نوکرانی کیا کرتی ہے؟ بادشاہ کے بستر صاف کرنے کے بعد یعنی وہ بادشاہ کے بستر صاف کرنے کے بعد ہزاروں من کی یعنی گلاب کے پھول بستر میں ڈالا کرتی تھی، لیکن سوچتی ہے وہ کہ چلو روز آنا تو میں بادشاہ کے بستر کو صاف کیا کرتی ہوں، آج میں بھی یعنی بادشاہ کے بستر پر لیٹ کر کے دیکھ لوں کہ بادشاہ کس طریقے سے آرام اور سکون کے ساتھ سوتا ہے۔ حضرات بستر کو جھاڑنے کے بعد، بستر کو صاف ستھرا کرنے کے بعد یعنی وہ نوکرانی یعنی لیٹ جاتی ہے، جو ہی لیٹتی ہے آنکھ بند یعنی آنکھ لگ جاتی ہے، سو جاتی ہے۔ بادشاہ جو ہی کمرے میں آتے ہیں، آ کر کے دیکھتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ نوکرانی بستر پر لیٹی ہے۔ بادشاہ اپنے وزیروں کو حکم دیتے ہیں کہ ان کے اوپر یعنی ان کے اوپر کوڑے برسائے جائے، ان کو سزا دی جائے۔ یعنی وقت کے بادشاہ اپنے وزیروں کو حکم دیتے ہیں، وزیر آتے ہیں محل کے اندر، کمرے کے اندر داخل ہوتے ہیں، ان کو کوڑے مارے جاتے ہیں۔ مارنے کے بعد دنیا کا یہ دستور ہے کہ دنیا میں کسی انسان کو اگر آپ ماریں گے تو وہ روتا ہوا نظر آئے گا، لیکن نہیں، بادشاہ کے محل میں جب نوکرانی سوئی تھی، بادشاہ کے حکم پر وزیر جب ان کے اوپر کوڑے برساتے ہیں تو روتی نہیں ہے، وہ ہنس رہی ہے۔ حضرات بادشاہ کو تعجب ہوتا ہے، کہنے لگتا ہے اے نوکرانی کس لیے ہنس رہی ہے، کس لیے ہنس رہی ہے؟ حضرات نوکرانی کہتے اے بادشاہ تھوڑی دیر کے لیے میں جوئی لیٹی، میری آنکھ لگ گئی، میں سو گئی۔ اے بادشاہ میں تھوڑی دیر کیا سوئی، آپ میرے اوپر کوڑے برسا رہے ہیں۔ اے بادشاہ تو روزانہ آرام اور سکون کے ساتھ اس بستر پر سوتا ہے، تو اس بستر پر سوتا ہے، میں چند گھڑی سوئی تو میرے اوپر کوڑے برسائے گئے، تو آرام کے ساتھ سوتا ہے، تیرے اوپر کتنے کوڑے برسائے جائیں گے۔ حضرات یہ بات بھی بادشاہ کے دل میں لگ جاتی ہے، لیکن وہ لوگوں دن کے اجالے میں بادشاہ اپنے وزیروں کو محل میں بلاتے ہیں، اپنے کو بلاتے ہیں، بیگانے کو بلاتے ہیں، سب کو بلانے کے بعد بادشاہ کہتے ہیں یہ میرا محل ہے، میں اس سلطنت کا میں مالک ہوں، میں بادشاہ ہوں، میں وقت کا حاکم ہوں۔ حضرات جو ہی کہتے ہیں اس میں سے ایک فقیر درویش اٹھتا ہے، ایک یعنی درویش اٹھتا ہے، کہنے لگتا ہے اے بادشاہ یہ محل نہیں۔ حضرات بادشاہ کہتا ہے یہ محل ہے، اس کے اندر ہیرے جواہرات ہے، اس کے اندر قالینیں بچھی ہوئی ہے، سونے چاندی کے یعنی نقاشے کیے ہوئے سامان لگے ہوئے ہیں، یہ یعنی میرا محل ہے۔ حضرات
کہنے والوں نے بادشاہ سے کہا تھا ہرگز یہ محل نہیں، یہ مسافر خانہ ہے۔ بادشاہ ماننے کے لیے تیار نہیں، لیکن وہ لوگوں وقت کے یعنی بادشاہ کے سامنے ایک فقیر کہتا ہے نہیں نہیں یہ مسافر خانہ ہے۔ حضرات بادشاہ نے کہا کیسے آپ کہیں گے یہ مسافر خانہ ہے؟ حضرات وہ یعنی فقیر درویش کہنے لگا اگر مسافر خانہ نہیں اس سے پہلے اس محل میں کون رہتا تھا؟ حضرات وقت کے بادشاہ کہنے لگے اس سے پہلے میرا باپ یہاں رہتا تھا، اس سے پہلے کہا یعنی میرے دادا۔ حضرات اس کے بعد وہ فقیر درویش کہنے لگا اے بادشاہ اسی کو تو مسافر خانہ کہا جاتا ہے، کیونکہ تیرا دادا اب کہاں ہے؟ اس دنیا میں نہیں۔ تیرا باپ کہاں ہے؟ اب دنیا میں نہیں۔ اے بادشاہ چند دن کے بعد تو بھی نہیں رہے گا، اسی کو تو مسافر خانہ کہا جاتا ہے۔ بادشاہ کے دل میں یہ بات لگتی ہے، اسی وقت اپنے وزیر سے کہتے ہیں اے وزیر اس سلطنت کے حاکم بن جا، اس سلطنت کو سنبھال لے، یہاں سے تو سلطنت کو سنبھال لے۔ میں چلا۔ وقت کے بادشاہ نکلے حکومت سے، وقت کے بادشاہ اپنے سلطنت کو چھوڑ کر کے چلے جنگل کے طرف۔ رات جنگل میں جانے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں جھک جاتے ہیں، سر سجدے میں رکھ کر کے اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ حضرات چند ہی دن گزرے تھے، اس کے بعد جو کل کے وزیر تھے آج کا بادشاہ بن کر کے تخت سنبھال رہا ہے، لیکن وہ لوگوں یعنی وزیر آج کے بادشاہ نکلے سلطنت سے چلے جنگل کے طرف ڈھونڈنے کے لیے بادشاہ کو چلتے چلتے کہاں پہنچے؟ سمندر کے کنارے۔ دیکھتے کیا ہے کل کے بادشاہ یعنی سمندر کے کنارے بیٹھے ہیں۔ حضرات یعنی آج کے بادشاہ کل کے وزیر کہنے لگے اے بادشاہ سلامت سن، چلے آپ تخت کو سنبھال لے، آپ حکومت کو سنبھال لے، آپ یعنی سلطنت کو سنبھال لے۔ حضرات کل کے بادشاہ کہنے لگے اے آج کے بادشاہ سن، کل کے وزیر سے کہنے لگے اے کل کے آج کے بادشاہ سن، ارے حکومت تو یہ ہونی چاہیے، اگر دیکھنا ہو تو میرے قریب بیٹھ۔ حضرات یعنی آج کے بادشاہ کل کے بادشاہ کے قریب سمندر کے کنارے بیٹھتے ہیں۔ حضرات اس کے بعد جو بادشاہ کل کے نکلے تھے سلطنت چھوڑ کر کے، جس کے پر پھٹا پرانا لباس ہے، ہاتھ میں سوئی ہے، اس کے اندر دھاگے ہیں، اسے یعنی پھٹے لباس کو یعنی پھٹے پرانے لباس کو سی رہے ہیں، پیوندے لگا رہے ہیں۔ اس کے بعد اس سوئی کو سمندر میں ڈالتے ہیں اور آج کے بادشاہ سے کل کے بادشاہ کہتے ہیں اے بادشاہ سن، ارے حکومت تو یہ ہونی چاہیے، اگر دیکھنا ہو تو دیکھ۔ سمندر میں یعنی سوئی کو پھینکتے ہیں، کہتے ہیں اے مچھلیاں سمندر سے وہ سوئی نکال کے دکھا۔ حضرات ایک نہیں ہزاروں مچھلیاں یعنی سوئی چاندی اور سونے کے لے کر بادشاہ کی خدمت میں حاضر۔ وقت کے بادشاہ کہنے لگے کل کے بادشاہ کہنے لگے ہمیں وہ سوئی نہیں چاہیے جو سوئی میں نے یعنی جنگ لگی ہوئی سوئی میں نے ڈالا ہے، وہ سوئی چاہیے۔ حضرات مچھلیوں کی سردار لے کر کے حاضر ہوتی ہے، تو یہ تھی حکومت یعنی دنیا کے تخت کو چھوڑ دیا، آخرت کی فکر کی، آخرت کو یاد کیا، سلطنت کو ٹھوکر مار دیا۔ حضرات آخرت کی فکر کی، رب تبارک و تعالیٰ نے وہ مقام عطا کیا کہ مچھلیاں سوئی بھی لے کر ان کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتی ہے۔ ان کا نام تواریخ بتاتی ہے، حضرت ابراہیم بن ادھم ہے۔ یہ اللہ کے نیک بندے ایسے ولی ہیں جنہوں نے سلطنت کو ٹھوکر مار کر کے آخرت کی فکر کی تھی، لیکن آج دنیا کمانے میں ہے، ہم اپنی زندگی کو صرف کر دیے ہیں، دنیا کی دھن دولت کو جمانے کے لیے اپنی زندگی کو صرف کر دیے ہیں۔ مکان ایک طرف بنا رہے ہیں، زمین ایک طرف تو یعنی زمین خرید رہے ہیں۔ او لوگوں چند دن کی زندگی میں یعنی دنیا کو اکٹھا کرنے کی کوشش نہ کریں، آخرت کی فکر کریں۔ جو اللہ والا ہوتا ہے دنیا کو ترک کرتا ہے، آخرت کی فکر کرتا ہے، رب تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی ان کا نام اونچا کر دیتا ہے، آخرت میں بھی ان کا نام اونچا رہتا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تبارک و تعالیٰ ہم سبوں کو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، دنیا کی وحیات اور بری چیزوں سے رب تبارک و تعالیٰ محفوظ عطا فرمائے، حق بولنے حق پر چلنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ حضرات اگر مجھے کچھ بولنے میں غلطی ہوئی ہو، اگر آپ کے سننے میں غلطی ہوئی ہو، آئیے مل کا سارا مجمع سچے دل سے توبہ استغفار کریں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ کلمہ شریف آواز بلند پڑھیں، لا الہ، پڑھیں آواز بلند، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وآخر دعوانا الحمد
الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.